کر چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، جہاد محبت کے آواز گونجی کہیں غم جلانے دلہن سی اپنی، جہاد محبت کے آواز گونجی کہاں غم جلانے دلہن سی اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، او شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں جاں لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ اسٹیج کے اوپر علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے نیتا اور جنتا کے بارے میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سامنے الیکشن آ رہا ہے، ووٹ آ رہا ہے، اور اس الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ، ایسے جنتاوی ہوتے ہیں جو نیتاؤں کے چمچا گیری کرتا ہے، اس کے تلوے چاٹتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے، تو ان کے پیچھے پیچھے گھومنے کا یہ انجام کیا ہوگا انشاءاللہ ہم قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جو انسان رمضان میں روزہ رکھا کرتا تھا، رمضان کے بعد اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ ڈالو گے تو تمہیں کچھ ثواب ملنے والا نہیں، رمضان کا کوئی ثواب تمہیں نہیں ملے گا، کوئی نیکی نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی قرآن مجید کے اندر، پہلے اس آخری آیت کا جو الفاظ ہے اس پر غور کریں۔ کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا تھا شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، ایانت دار بن جاؤ۔ لیکن آج سماج میں دیکھا جا رہا ہے ایماندار کے بدلے میں ہم بےایمان بن چکے ہیں، ہم شیطان بن چکے ہیں اور اپنے آپ کو مسلم دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کے اندر تباہی و بربادی، آج مسلمان جہاں پہ کھڑے ہیں ذرا غور کرے، دیکھیں، نظر ڈالے دنیا کے اندر ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کا بھی جواب قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے میرے ایمان والے بندے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے،
نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے والے، اے امت محمدی کا دعویٰ کرنے والے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے والے، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والے بندے، من یرتد منکم، تم میں سے جو بھی اس اسلام سے منہ موڑ لے گا، جو دین اسلام سے منہ موڑ لے گا، قرآن سے منہ پھر لے گا، مسجد سے منہ پھر لے گا، اللہ سے منہ موڑ لے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری جگہ ہم دوسری قوم کو لائیں گے۔ چلو تم مسجد سے ناتا توڑ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تم اللہ سے رشتہ ختم کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ تمہاری جگہ دوسرے قوم کو ہم لائیں گے۔ اگر تم مجھ سے روگردانی کرو گے، تم مجھ سے منہ موڑ لو گے، تم اسلام سے منہ پھر لو گے، تو تمہاری جگہ ہم دوسرے قوم کو لائیں گے۔ یحبونہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ صرف یہی نہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم منہ موڑ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے قوم کو لائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کریں گے۔ پتہ اے چلا آج اللہ تعالیٰ ہم سے منہ موڑ لیا ہے، اس لیے مصیبت کے اوپر مصیبت، مصیبت کے اوپر مصیبت، پریشانی کو پریشانی آتی رہتی ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قوم کون سی ہے؟ مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے پاس کون سا لوگ محبوب ہیں؟ اسلام کو فالو کرنے والے، اسلام کو ماننے والے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدی۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں کنتم خیر اسی لیے تم کو نکالا گیا تاکہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف حکم دو اور برائی سے رکو۔ تمہیں تو بہترین جماعت ہونی چاہیے، بہترین امت ہونی چاہیے۔ اب بہترین امت کا لقب اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے، تمہارا ایک کام ہونا چاہیے، لوگوں کو حرام سے روکنے کی کوشش کرو، شرک سے روکنے کی کوشش کرو، برائی سے روکنے کی کوشش کرو اور بھلائی کی طرف اس کو حکم دیتے رہو، بھلائی سے حکم دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ امت بنو گے۔ چلیے تو پتا کیا چلا کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ موڑ چکے ہیں۔ اب آئیے، جو لوگ نیتاؤں کے چمچا گیری کرتے ہیں، جو لوگ نیتاؤں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر قرآن اٹھاؤ، سورہ ابراہیم اٹھاؤ، 21 اور 22 آیت دیکھیے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔